الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، خبردار اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ والوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس جو مہینہ آیا ربیع الاخر، ربیع الغوث، ماہ فاخر، حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان مبارک کے حوالے سے سنیں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان تھی، کیا ہمارے 11ویں شریف والے جو پیر ہیں ان کی کیا بات تھی، جو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، دستگیر حضور الشیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی جو تھا عبد القادر تھا، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو محمد تھی، اور آپ کے القابات تو ڈھیر ہیں۔ آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی بڑی شان ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ قصبہ جیلان میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ بغداد شریف میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا، اور یہ عراق کا مشہور شہر ہے بغداد، جس کے اندر میرے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ وہاں پر اپنا فیض لٹا رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے نام کی ہر مہینے کو 11ویں شریف مناتے ہیں۔ جو عاشقان اولیاء ہیں وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر مہینے عرس مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضور غوث پاک آپ کو زیادہ تر جو یاد کیا جاتا ہے وہ غوث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو لغوی معنی میں دیکھیں کہ غوث کا لغوی معنی کیا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، یعنی مدد کرنے والا۔ تو حضور غوث پاک کیسی مدد کرنے والے ہیں، اور حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، بے سہارا کی بھی مدد کرتے ہیں، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔
تو غوث اسی کو کہا جاتا ہے جو فریاد رس ہوتا ہے، جو فریاد سننے والا ہوتا ہے، اس کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور میرے حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی صحیح معنوں میں لوگوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ جو اولیاء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا نام لینے والے ہوتے ہیں، وہ تو حضور غوث پاک کو پیران پیر، دستگیر کہتے ہیں کہ آپ تو پیروں کے بھی پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اور آپ کی بشارتیں پہلے ہی بزرگان دین ذکر کر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے آپ کا، آپ تصوف کے امام رہے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں، درمیان میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے آپ قطب عالم ہوں گے، اور کہا کہ آپ کا نام، آپ کا لقب جو ہوگا، آپ کا لقب محی الدین ہوگا، اور آپ کا اسم مبارک جو ہوگا وہ عبد القادر ہوگا۔ اور ہم نے سنا حضور غوث پاک کا جو اسم گرامی تھا وہ عبد القادر تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے ہی بشارت دے رہے ہیں، پہلے ہی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور وہ غوث ہوگا، اور ہم نے غوث کا لغوی معنی سنا کہ فریاد رس کو کہتے ہیں غوث، جو لوگوں کی فریاد سنتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ مطلب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جانتے تھے کہ یہ شیخ عبد القادر یہ غوث ہوگا، آپ کا ذکر پہلے کر دیا، اور یہ بھی بشارت دے دی کہ یہ جیلان میں پیدا ہوں گے، اور آپ نے سنا کہ یہ جیلان میں پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ہی حضور الشیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ اولین اور آخرین جتنے بھی اللہ کے نیک ولی آئیں گے، ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ حضور غوث پاک کو کہنے کا حکم ہوگا۔ حافظ عبدالعز عبد الغیث بن ابو حرب البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بغداد میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے تھے، اور اس وقت عراق کے جو مشائخ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی حاضر تھے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واعظ کرتے وقت جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بشارت دی تھی، بچہ ایک ایسا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور جس کا لقب محی الدین ہوگا اور وہ غوث ہوگا، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بشارت پوری ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ واعظ کر رہے تھے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو واعظ کرتے ہوئے آپ نے ایک دم یہ ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ سن کر حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منبر شریف کے پاس گئے، اور آپ نے کیا کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک پکڑا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دی۔ جس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
بغداد مقدس میں یہ ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت اجمیر میں وہ بیٹھے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے یہ سنا، اپنی جوانی کے دنوں میں آپ ملک خراسان میں عبادت کر رہے تھے، اور ایک کوہ یعنی پہاڑ کے اندر، دامن کوہ یعنی ایک پہاڑ کی غار کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے داتا صاحب کے پاس 40 دن چلا کاٹا، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، وہ خواجہ معین الدین چشتی جو ہند کے بادشاہ کہا جاتا ہے، جن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ فرمان سنا، حالانکہ آپ جو ہے وہ خراسان میں ہیں اور حضور غوث پاک یہ بغداد میں اعلان کر رہے ہیں، جب یہ کہا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اپنا سر جھکایا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکا دیا، اور آپ نے فرمایا بل قدما کا علی رأسی و عینی، بلکہ میرے غوث پاک کا جو قدم مبارک ہے وہ میری گردن پر نہیں، بلکہ گردن پر تو ہے ہی ہے، بلکہ وہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں نا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ اسی منن والے ہیں، اسی بحث کرنے والے نہیں۔ جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے حضور نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اہل بیت اطہار نے جو بیان کر دیا، بس اس پہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ آپ بغداد میں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان میں، میلوں کا فرق ہے۔ آپ ادھر اعلان کر رہے ہیں، اس وقت نہ مائک تھا، نہ ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ سوشل میڈیا، کوئی چیز نہیں تھی اس طرح کی، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر بغداد میں رہ کر آپ نے یہ اعلان کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان میں آپ کی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ بچپن میں ہی میں صاحب کرامت تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی نا، تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور پہلے دن ہی سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، پہلے دن سے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ہم دیکھیں، ہماری عمریں 20-20، 25-25، 30-30، 40-40 سال ہوتی ہے، اور ہم فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی روزے سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، اگلے سال جب رمضان آیا تو چاند جو تھا وہ غبار آلود تھا، پتہ نہ چل سکا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دن دودھ ہی نہیں پیا، تو پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے۔ شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک ایسا بچہ ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 91 سال عمر پائی ہے، اور آپ کے حوالے سے آتا ہے آپ نے 40 سال لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی، واعظ اور نصیحت کی۔ 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور راوی جو اس واقعے کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا بندہ آپ کی آواز کو سن لیتا تھا، اسی طرح 70,000 میں جو سب سے آخر میں بیٹھا ہے وہ بھی بڑے آرام سے آواز سن لیا کرتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اس وقت ساؤنڈ سسٹم یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ساری رضاؤں کو ترک کر دیا اور جو اللہ کی رضا تھی اس میں لگ گئے۔ جب وہ رب کی رضا میں لگ گئے تو رب ان کی رضا کو پوری کرنے میں لگ گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والے سے آتا، آپ اتنے اللہ عز و جل کے مکرم بندے تھے کہ جب آپ بیان بھی کیا کرتے تھے نا، اور جب بادل آ جاتے، بادل جیسے ہی آتے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اے بادل میں نے اتنی مشکل سے ان لوگوں کو جمع کیا ہے، اب تو جیسے ہی برسے گا یہ سارے چلے جائیں گے، تفریق ہو جائے گی۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والے سے ملتا ہے، آپ کا بھی کلام مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بادل خود ہی چھٹ کر دور چلے گئے۔ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے کہ میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا رہا، مگر مجھے پانی نہیں ملا، کیونکہ وہاں پر ریت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صحرا میں، تو وہاں پر کہتے ہیں مجھے پانی نہیں ملا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی نا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کر دیا آگے، اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، کہتے ہیں میں نے اس کو پی لیا اور سیراب ہو گیا، میری جو پیاس تھی وہ بجھ گئی۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ اس بادل میں سے ایک نور نکلا ہے، اور جس سے آسمان کا کنارہ ایک سارا روشن ہو گیا۔ جب وہ روشن ہوا تو کہتے ہیں ایک شکل ظاہر ہوئی، جس سے میں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ جب یہ کہا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا، کہا کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر حرام چیزیں حلال کر دی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعوذ پڑھا فوراً۔ جیسے ہی یہ کہا گیا شیطان لعین دور ہو جا، تو وہ جو روشن کنارہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ختم ہوا تو وہ شکل جو تھی وہ دھوئے میں بدل گئی۔ اب دیکھیں اس نے پھر کہا کہ اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا خبیث، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ پیارے بھائیوں، پتہ چلا کہ شیطان بھی وہاں سے مردود ہو کر چلا گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے، شیخ علی بن حیتی جو آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسی بیان کے اندر ہی آپ کی نیند لگ گئی۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا نا، تو آپ فوراً ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر دو زانوں بیٹھ گئے، جس طرح نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے۔ جیسے ہی شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا آپ نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے نا؟ تو شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی یا سیدی جی ہاں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں اسی لیے میں باادب ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ دیکھیں ادھر رک کر ایک بات کہوں گا، شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیٹھے خواب میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ ارے دیکھ تو وہ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ ارے ہم یہی تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
ارے جب مرید کی یہ شان ہے تو شیخ کی کتنی شان ہوگی، تو پیر کی کتنی شان ہوگی۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ حضور نے تمہیں کیا نصیحت فرمائی۔ ارے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا نا کیا نصیحت فرمائی۔ پوچھا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی، تو شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازمی پکڑ لو۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں شیخ علی بن حیتی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرو۔ تبھی ہم کہتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ارے حضور خواب میں آ کر شیخ علی بن حیتی کو بتا رہے ہیں کہ میرے غوث میرے عبد القادر میرے پیارے بیٹے کے پاس بیٹھا کرو۔ لوگوں نے بعد میں شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ حضور غوث پاک کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے باادب ہو گیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا وہ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ تو پیارے بھائیوں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شان ہے، آپ نے اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کریں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ فرائض کے بعد مطلب فرض پہلے ہے اور نوافل بعد میں، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید اللہ عز و جل فرما رہا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں رب فرما رہا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ تو پیارے بھائیوں جو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، تو یہ کس کی؟ جو فرائض کے بعد نوافل پڑھے، اللہ کا نیک بندہ بنے، فرائض جو اس پر کام ہے اس کو پورا کرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، تو رب تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے۔ تو ارے حضور غوث پاک تو ولیوں کے ولی ہیں، تو سوچا ان کی شان کیا ہوگی۔ تو لیکن یہ جو فرمایا میں نے پچھلے جمعے بھی وضاحت کی تھی اس حدیث پاک کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب عز و جل بندے کے اندر حلول کر لیتا ہے، بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ عز و جل ہاتھ بن گیا معاذ اللہ، نہیں، بلکہ وہ اپنی شان کے لائق۔ اور جو تفسیر کی اس میں سے ایک تفسیر یہ کہ اللہ عز و جل اس ولی اللہ کے جو اعضاء ہیں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اب اس سے گناہ نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ اپنی شان کے لائق جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ہوتے ہیں نا جو ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں پر اعتراضات کرتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، عجیب عجیب سی گفتگو کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، اور مرید بھی بڑے پائے کے تھے، مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ ایک دفعہ پاک پتن شریف وہاں پر گئے ہوئے تھے، حاضری دی وہاں پر،
جب آپ واپس آنے لگے تو آپ بس پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ہی آپ کے جو بیٹھا تھا وہ منکر اولیاء تھا، اولیاء سے بغض رکھتا تھا، تو اس نے جان کے چھیڑنے کے لیے، آج بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، اس نے جان کے چھیڑنے کے لیے پتہ ہے کیا کہا؟ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں پر بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے۔ تو اب اس نے جان کر اعتراض کیا، کیا کرتا ہے کہ آپ مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگا۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تم سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی، تم تو ادھر سے آ رہے ہو نا پاک پتن سے، بہشتی دروازے سے، اور ہم نے تو سنا ہے حدیث کے اندر کہ 500 سال بندہ جنت سے دور ہوگا لیکن اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ کہا تو ادھر سے ہو کے آیا ہے اور آپ سے تو وہ خوشبو آ نہیں رہی۔ تو مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی بڑے حاضر جواب تھے، تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ تو نے ایک روایت سنی ہے، دوسری روایت نہیں سنی۔ کہا دوسری روایت کون سی؟ کہا کہ جہنمیوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ کہا جہنمیوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ کیسا کمال کا جواب دیا یار! یہ جواب اس کی عقل کے مطابق اس کو ملا، چاہے حضور کا میلاد آئے، چاہے حضور غوث پاک کا عرس آئے، ہم تو انشاءاللہ عزوجل گج وج کے انشاءاللہ میلاد منائیں گے۔ اور آتا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر خانہ ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، ان کا نام آل محمد، اور آپ کی بھی بڑی شان آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک شخص اسی طرح آپ کے پاس بھی آ گیا، آپ کی بارگاہ میں وہ رہا، اور اس نے کہا کہ میں کتنے پیروں کے پاس گیا ہوں، مجھے کسی سے بھی فیض نہیں ملا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرے اندر طلب ہی نہیں ہے، ورنہ تجھے مل جاتے۔ آج بھی کچھ لوگ باتیں کرتے نہیں مینوں صحیح پیر لبیا ہی کوئی نہیں، میں بڑا لبیا ہے، اس طرح کہتے ہیں الفاظ۔ تو کہا کہ میں نے بھی بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری طلب ہی سچی نہیں ہے، تبھی تو تجھے ملا نہیں۔ کہا نہیں میری طلب، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ خادم کو بلایا، کہا ان کی سیوا کرو، یہ مہمان آئے ہیں۔ 5 کلو مچھی منگوائی اور رات کو ان کو مچھلی کھلائی لیکن پانی نہیں دیا۔ 5 کلو مچھلی دی کہ مچھلی کھاؤ، آپ کو پتہ ہے مچھلی کھائے بندہ پیاس لگتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مچھلی کھلائی، ان کو کھائی انہوں نے، اب وہ سو گئے۔ اب وہ دروازے کو کنڈی لگا دی باہر سے۔ اب ساری رات پانی نہیں ملا اس کو۔ اب جب پانی نہیں ملا، اب سوئے تو خواب میں کبھی اس کو ندیاں نظر آئیں، خواب میں کبھی اس کو نہریں نظر آئیں، اور جب اٹھے تو پانی مانگے۔ جب صبح ہوئی، جیسے ہی ابھی دروازہ کھولا، آپ نے سلام کیا، اس نے کہا پانی پانی، کہا سلام کا جواب تو دے لے، پھر پانی؟ ان کے نہیں پانی، بس پانی۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پیارا جملہ کہا، آپ نے کہا یہ ہوتی ہے طلب۔ اب تجھے پتہ چلا طلب کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح تو پانی پانی ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے، اگر تیرے اندر سچی طلب ہوتی تو تجھے پیر مل جاتا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں یہ صرف نعرہ لگائیں کہ ہمیں پیر نہیں مل رہا، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمارے اندر بھی بڑی خامی ہے۔ ہاں، اگر شرعی قباحت ہے، شریعت کے معاملے میں وہ غلط ہے، تو پھر تو واقعی وہ پیر نہیں، وہ تو پیڑ ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نیکی کا رستہ بتانے والا نہیں ہے کوئی، مطلب اگر تیرا پیر ہی نہیں ہے نیکی کا رستہ بتانے کے لیے، پھر تو شیطان تو ہے ہی ہے نا، وہ تو تیرا پیر ہے ہی نا، پھر وہ تو تجھے بتائے گا ہی۔ تو پیارے بھائیوں، اسی لیے ہمیں پیر پکڑنا چاہیے، کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نیک لوگوں سے پیار تو بندہ کرتا ہے
لیکن ان جیسا بن نہیں پاتا، لیکن ان سے محبت تو کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اگر اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، اور اگر ہم کرکٹر کے ساتھ، اگر ہم فلم اسٹار کے ساتھ محبت کریں گے تو سوچ لیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھائے جانے کا ارادہ ہے؟ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی چوائس کو دیکھنا پڑے گا، محبت کس سے کرتے ہیں۔ اور بہت ہی پیاری بات آخر میں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ حضور غوث پاک کے مرید ہو جائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ مریدوں کے سر پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرا مرید بد عمل ہے، برے عمل کرنے والا ہے، کیا ہوا، لیکن اس کا پیر تو اچھا ہے نا، اس کا پیر تو اچھا ہے نا۔ حضور غوث پاک ہمیں اتنے دلاسے دے رہے ہیں، اتنی تسلیاں دے رہے ہیں، ہم پھر بھی پیچھے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء کی، اپنے اولیاء کی قدر کرنی ہوگی۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پچھلے جمعے میں نے حدیث پاک بیان کی تھی کہ جو اللہ عز و جل کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ تو سوچ لے کہ ہم نے اولیاء سے محبت کرنی ہے یا دشمنی رکھنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ہم نے محبت رکھنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد سے ملتا ہے ابو سعید عبداللہ، یہ آپ کے کلاس فیلو تھے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک بات مشہور ہوئی، ایک بات پتہ چلی کہ ہمارے بغداد میں ایک محمد غوث نامی ایک بزرگ آئے ہیں، محمد غوث نامی، اور ان کی کرامت یہ ہے کہ 1 منٹ نظر آتے ہیں، 1 منٹ بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ کرامت مشہور ہوئی۔ تو ابو سعید عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت پڑھتے تھے، میں ان کا کلاس فیلو تھا، اور ایک نام تھا ابن سکا کا، یہ بھی ہمارا کلاس فیلو تھا اور بڑا ذہین تھا۔ جب پتہ چلا نا ہمیں بھی، تو ہم نے کہا چلے یار ہم ان بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں، ان بزرگ کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو اب راستے میں یہ تینوں جا رہے تھے۔ ابن سکا کہا ایسا سوال کروں گا، ایسا سوال کروں گا کہ ان کو سوال کا جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب جو دوسرا تھا ابو عبداللہ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہا میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی سوال کروں گا، میں بھی ان سے سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ اب جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہو گے، کہا میں تو بھائی کچھ نہیں کہوں گا، میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا۔ اب وہ تینوں جب گئے، آپ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اب جیسے ہی یہ تینوں بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے اب وہ غائب ہو گئے۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کدھر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ظاہر ہوئے تو جلال کے اندر سلام کیا، اور آپ نے فوراً کہا اے ابن سکا تو کیا کہتا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے؟ سن، مجھے تجھ سے کفر کی بدبو آ رہی ہے، کفر کی بدبو آ رہی ہے۔ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے بھی کہا تھا، تو میری طرف بھی انہوں نے جلال سے دیکھا اور کہا کہ تو کیا کہتا تھا کہ سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، لے سن یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے۔ اسی طرح ابن سکا کو بھی سوال اور اس کا جواب اس کو دیا، اور کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جب نظر پڑی تو کہا اے عبد القادر تم کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا؟ تو کہا سن لے، کیا میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ جب تک کوئی بھی ولی نہیں بنے گا، جب تک تو اس کی گردن پر اپنا پیر نہ رکھ دے۔ اور ایک وقت ایسا آیا
عبداللہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی بس مجھ پہ جلال پہ بول پڑے. لیکن کہتے ہیں کہ جب بڑا ہوا، بہت بڑا مناظر بنا، بڑی تقریریں کیا کرتا تھا، جب اس کو کافی عزت ملی تو اس کو روم کے بادشاہ نے بلا لیا، اس کو وزیر بنا دیا. اور جب اس کو وزیر بنا دیا وہ سارے معاملات دیکھنے لگا. ایک دن روم کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی پر اس کی نظر پڑ گئی، کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس روم کے بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں اپنی بیٹی سے، لیکن ہم عیسائی ہیں، تجھے عیسائی ہونا پڑے گا. تو کیا نہ کرتا، اس نے عیسائیت مذہب قبول کر لیا اور وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. اور جو محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ مجھے تجھ سے کفر کی بدبو آ رہی ہے، وہ بات مکمل ہو گئی. اور عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا تھا انہوں نے کہ تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو یہ جو دنیا کے مال ہے اس میں غرق ہو جائے گا. تو کہتے ہیں میرے بھی کانوں تک دنیا آ چکی ہے، میرے پاس بھی پیسہ بہت ہو چکا ہے. اور کہا کہ ہم نے وہ جو تیسری بات جو سنی تھی ان سے حضور غوث پاک کے بارے میں، اور ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بغداد کے اندر بیٹھ کے یہ الفاظ کہے تھے، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کہا یہ بات بھی مکمل ہو گئی. تو پیارے بھائیوں، جنہوں نے اللہ کے ولیوں کا ادب کیا وہ غوث اعظم بن گئے، اور جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کی وہ کافر ہو گیا. تو اب ہم سوچ لیں ہم نے اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا ہے یا بے ادبی کرنی ہے. اللہ عز و جل ہمیں با ادب بنائے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اللہ عز و جل ہمیں با ادب بنائے، اللہ کے ولیوں کا ادب نصیب فرمائے، اور حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.